سنو تمہارا رب تمہاری دعا اور چاہت پر قبولیت کی مہر لگائے گا۔ رات کے پہر اٹھو اور اپنے رب کو اپنا دوست بنا لو۔ رب سے بہتر دوست کوئی اور ہو سکتا ہے بھلا؟ جب وہ تمہارے قریب آ کر تمہاری محبت خود سننا چاہتا ہو تو اس سے بہترین دوست محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ سجدہ میں جب تڑپ پیدا ہو جائے پھر سجدہ کیے بنا سکون نہیں آتا۔ سجدہ جب خالصتاً اس ذات کے لیے ہو تو وہ تمہاری تڑپ کو ضائع نہیں کرتا، پھر وہ کن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے اس کا بندہ اس کی جانب لوٹ رہا ہے، اسے سجدہ بہت پسند ہے، پھر وہ تمہاری بے سکون زندگی میں سکون دیتا ہے، تمہارا دل نماز سے جوڑ دیتا ہے اور تمہیں تہجد تک پہنچا دیتا ہے۔ کبھی کبھار جب گھٹن محسوس ہو رہی ہو تو میں رات کو سیاہ آسمان تلے کھلی فضا میں بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرتی ہوں، جیسے بندہ اپنے رب سے مشورہ کرتا ہے نا کہ یہ کام ہوگا تو اللہ پاک ٹھیک ہوگا نا، پھر دل ہی دل میں تسکین کا نازل ہونا، جیسے اللہ جواب دے رہے ہوں کہ بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو۔ یہی بہتر سے بہترین سوچ ہے کہ الف سے انسان، الف سے اللہ کو الف سے ایک مانے اور اسی سے سب کچھ بیان کرے۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ آنسو بہت قیمتی ہیں، اپنے رب کے سامنے بہاؤ، اس کی قدر لوگ نہیں۔ میرا رب جانتا ہے، جب بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اللہ سے بات کرو، وہ دل کی ہر آہ سے واقف ہے۔ تم اداس کیوں ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ توبہ کے دروازے تم پر بند کر دیے گئے ہیں، یا تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری دعائیں اب نہیں سنی جائیں گی؟ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اپنی سانس کو غنیمت جانو، اللہ کی مہلت کو طاقت نہ سمجھو، وہ تو تمہیں مہلت دے رہا ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ کبھی دل سے پکار کر دیکھو، وہ حاضر ہے، وہ تمہارا منتظر ہے، وہ رحیم ہے، وہ تمہاری پکار ضرور سنے گا، تمہارا دل بدل دے گا، بس تم اداس مت ہونا۔ اللہ تمہاری اداسیوں کو خوشیوں میں ضرور بدلے گا انشاءاللہ۔